اپنی اتباع کا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ اتباع کی جاتی ہے کسی کو دیکھ کر۔ بھائی پیروی اسی وقت ہوگی نا جب آپ کسی کو اپنے سامنے رکھیں گے، کسی کو دیکھیں گے۔ جب کسی کی ادائیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو ان کو اپنایا کیسے جائے گا؟ لہذا اتباع اور اطاعت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کسی کی زندگی کا نمونہ سامنے ہو، کسی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، اس کی زندگی کے تمام اعمال تمام افعال سامنے ہوں گے تو تب ان کی پیروی کی جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اگر کوئی نمونہ سامنے ہی نہ ہو تو پیروی ہو سکتی ہے؟ اتباع ہو سکتی ہے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا کہ میری اتباع کرو میری اطاعت کرو تو ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری نظریں ہماری آنکھیں ہماری بصیرت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے محدود ہے۔ ہماری آنکھیں محدود، ہماری سوچ ہماری سمجھ ہمارا فہم محدود، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ لا محدود۔ ہم اس محدود آنکھ سے محدود شعور سے محدود سوچ اور سمجھ سے اللہ کی ذات کو مکمل طور پر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ اسی لیے رب قدوس نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ تم میری اطاعت کرو۔ اور رب قدوس نے اپنی ذات اور اپنی صفات کا پرتوے کامل اور مظہر کامل بنا کر، اپنی تعلیمات کا مکمل نمونہ بنا کر اپنے حبیب کو زمین پر بھیج دیا کہ اے میرا حبیب تو ان لوگوں میں جا اور ان لوگوں کو اپنی زندگی دکھا، اپنا اٹھنا بیٹھنا دکھا، اپنا چلنا پھرنا دکھا، اپنا سونا جاگنا دکھا، اپنا بولنا دکھا، اپنی زندگی کا ہر عمل دکھا، تاکہ جب یہ لوگ تیری اتباع کریں گے تو میں اعلان کر دوں گا کہ میرے محبوب کی اتباع دراصل میری ہی اتباع ہے۔ میرے محبوب کی پیروی دراصل میری ہی پیروی ہے۔ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لینا دراصل میرے ہی طریقے کو اپنا لینا ہے۔ اسی لیے